جب قلب کے مقام پر یہ پہنچتا ہے تو وہی سکون و چین جو قلب کو حاصل تھا اس نفس کو حاصل ہوتا ہے، تو نفس کو مکمل اطمینان ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 نفس یعنی نفس کے 5 صفاتی نام، جیسا کہ صوفیہ کی اصطلاح میں نفس کے جو 5 اقسام بتائے گئے ہیں، تو نفس حقیقتاً ایک ہی ہے، 5 نفس نہیں ہے، نفس ہے ایک۔ اس کے صفات، اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں 5 طرح کی ہیں۔ تو ان 5 صفات کی وجہ سے صوفیہ نے 5 نام اس کو دیے ہیں، ورنہ حقیقتاً نفس امارہ ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پہلا ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس ملہمہ، چوتھا ہے نفس مطمئنہ، اور 5واں ہے نفس رحمانیہ۔ یہ 5 اقسام اس کے بیان کیے گئے۔ تو در حقیقت نفس ایک ہی ہے، اس کے 5 صفات ہیں۔ تو جب نفس امارہ جس صفت پہ پہنچتا تو اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہے اصلاً وہ ایک ہی، مگر وہ 5 درجات اس کے ہیں۔ یعنی جب وہ بے قابو ہو کے امارگی کرتا ہے تو امارہ ہے، اور جب ایک مقام پر، خاص مقام پر پہنچ کر نفس کو ایک دم اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حقیقتاً نفس ہے ایک ہی، اس کے اقسام، اس کے صفات 5 طرح کے ہیں، اور انہی 5 صفات کی وجہ سے اس کے 5 نام دیے گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جب قلب کو کامل سکون حاصل ہوتا ہے، جب قلب ہمارا، کہتے ہیں نا سکون قلب کے لیے، تو جب ہمارے قلب کو ایک دم اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی قلب جب سکون سے بھر جاتا ہے، نہیں کہتے ہیں نا کہ پرسکون ہے نا، قلب ایک دم سکون سے بھر جاتا ہے، اطمینان خوب حاصل اس کو ہو جاتا ہے، تو وہ نفس کو بھی سکون و اطمینان کا لباس پہناتا ہے۔ بات سمجھائی؟ یعنی جب قلب کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ قلب اطمینان و سکون سے بھر جاتا ہے، تو قلب جو ہے نفس امارہ کو بھی سکون و اطمینان کا لباس پہناتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قلب کو اطمینان و سکون ہے تو اسی اطمینان قلبی کی وجہ سے آپ کے نفس امارہ کو بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی قلب سے حصہ اس کو جاتا ہے۔ یعنی قلب اگر بے چین ہے تو نفس آپ کا بے چین ہے، قلب سکون و چین میں ہے تو آپ کا نفس بھی سکون و چین میں ہے۔ اسی لیے بہت سارے صوفیہ نے، ہے نا، جیسا کہ آپ نے شریعت کے اندر دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز کا بھی وقت ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے تم اپنے بھوک کو شانت کر لو، کھانا کھا لو، پھر نماز کے لیے جاؤ، ہے نا۔ کوئی بھی عبادات تمام طرح کی ضروریات سے فارغ ہو کے جاؤ تاکہ قلب اس میں، آپ کا دل شامل ہو، نفس اس میں شامل ہو جائے، یعنی نفس آپ کی اس عبادت میں آپ کا ساتھی بن جائے، ورنہ وہ بے چین کرنے لگ جائے گی۔ یعنی سکون قلب کے بغیر سکون نفس حاصل نہیں ہو سکتا، اور بندہ جب تک کہ سکون نفس اس کو حاصل نہیں ہوگا، کسی چیز کے اندر اس کو استقرار ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب یعنی قلب کو سکون ہوگا، سکون سے اطمینان سے بھر جائے گا، تو نفس کو بھی وہ سکون و اطمینان کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ تو اس سکون سے، یعنی قلب و نفس کی سکون سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ حاصل ہوتا ہے، تو قلب روح کے مقام پر ترقی کرتا ہے،
جب اطمینان قلب ہوا اور اطمینان نفس ہوا تو اب یہ جو قلب جو ہے یہ ترقی کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ روح کے مقام پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قلب کو جب اطمینان حاصل ہوا اور اس سے ایمان میں آپ کے اضافہ ہوا تو اضافے ایمان کے ساتھ ساتھ پھر حالات یہ ہوں گے کہ آپ کا جو قلب جو ہے وہ عروج کر کے، وہ ترقی کر کے کہاں پہنچ جائے گا؟ مقام روح پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقام سے قلب جو ہے اپنے مقام سے ترقی کر کے مقام روح تک پہنچ جاتا ہے تو نفس و قلب کے مقام کا رخ کرتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے آپ کہ قلب جو ہے سکون حاصل ہوا، سکون حاصل جب اس کو ہوا تو نفس کو بھی اس نے اس کا حصہ ملا تو قلب اب ترقی کر کے پہنچ جاتا مقام روح پر۔ بات سمجھ آئی؟ مقام روح پر قلب کہاں پہنچ گیا؟ مقام روح پر، اور نفس پھر یہاں سے عروج کر کے پہنچ جاتا ہے مقام قلب پر۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی قلب گیا مقام روح پر اور نفس آیا مقام قلب پر، اور جب قلب کے مقام پر یہ پہنچتا ہے تو وہی سکون و چین جو قلب کو حاصل تھا اس نفس کو حاصل ہوتا ہے، تو نفس کو مکمل اطمینان ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی اطمینان و سکون جو ہے نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ لیکن جب اس کو اس کی ذبلی خواہشوں اور لمسی فطری مرکز سے الگ کر دیا جاتا ہے، جو کہ نفس کی فطرت میں، اس کی ذبلت میں ہے، شرارت، خواہشات کی غلامی، مگر جب اس کی فطرت سے، اس کو فطرت کے مرکز سے، چونکہ اب سالک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قلب کو اطمینان ہوا اور یہ قلب کے مقام، قلب آ گیا مقام روح پر ترقی کر کے، اس طرف اس نے رخ کر لیا، قلب نے رخ کر لیا کس طرف؟ روح کے طرف، اور نفس پہنچ گیا قلب کے طرف، مگر اس کا جو اصلی مرکز ہے اس مرکز میں اس کی جو فطرت ہے نا، نفس کی فطرت کے اندر جو اس کی ذبلت میں جو چونکہ خرافات ہے، چونکہ یہ مرکز سے الگ کر دیا جاتا ہے یعنی اکھاڑ دیا جاتا ہے، تو وہ یعنی نفس اطمینان و سکون کے مقام کی تلاش میں لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس نفس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے، نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چونکہ نفس کے مرکز کو اکھاڑ دیا گیا ہے نا، وہ اپنی اصل سے، مگر اس کی فطرت ہے، نفس کی فطرت میں جو چیز ہے، مگر اس کے اصل فطرت سے، اس کی اصل جڑ سے اکھاڑ کر کے اس کو دوسرے مقام پر ہو گیا، تو اس وقت وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی نفس امارہ کی ابھی کوئی جگہ نہیں بچی ہے، یعنی وہ قرار نہیں پا رہا اپنی جگہ پر، مگر اس کی اصل میں فطرت، اس کی فطرت کے اندر برائی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس سرگردانی کی حالت میں، اب نفس چونکہ اس کے مرکز کو اکھاڑ دیا گیا، وہ اپنے اصل سے دور ہو گیا، تو چونکہ اس کی سرگردانی کر دے گی، اس کا سر کاٹ دیا گیا، تو اس حالت میں نفس جو ہے ملامت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ملامت کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ مقام سکون سے باخبر ہوتے ہوئے اور اس کے دیکھنے کے باوجود وہ سرگرداں ہے۔ اب اگر یہی نفس لوامہ سکون و اطمینان کے مقام کی تلاش سے باز رہ کر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر یہی نفس لوامہ سکون و اطمینان کے مقام کی تلاش کے بجائے، یعنی اسے باز رہ کر کے اپنے اصلی مقام پر لوٹے، تو وہ نفس امارہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ اپنے اصلی مقام سے لوٹے اس طرف، تو اسی کو کہتے ہیں نفس امارہ، جو اس حالت میں اگر برائی کا حکم دینے لگ جاتا ہے، تو اب نفس امارہ جب اس جگہ پہنچ گیا تو ہر حال میں یہ، چونکہ اس کی خمیر میں، اس کے ذبلت کے اندر جو برائی ہے، تو پھر یہ بندے کو برائی کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ تب وہ اپنے مقام پر پہنچ کر نفس پھر اپنے جب اصلی مقام پر پہنچ گیا، ریٹرن آ گیا وہاں پر جو اس کا مقام تھا، جہاں عین فطرت کے حساب سے ساری برائیاں وہاں موجود ہیں، کیونکہ وہاں علم و معرفت کا نور نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ مرکز نفس میں
علم و معرفت کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں معرفت اور علم کا نور نہیں ہے، تو اس دم وہ لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت اپنی اصل جگہ پہنچ کر کے وہ لوگوں کی برائی، غیبت، چغلی، حسد، اپنے ہر طرح کی برائیوں میں وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر بعض اوقات روح اور نفس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، بعض لوگوں کی نفس اور روح کے اندر مقابلہ آرائی بھی ہوتی ہے۔ جب روح غالب آ جاتی ہے، جب روح اس پر غالب ہو جاتی ہے تو بندے کو بھلائی کی طرف اس کا رجحان، اس کی توجہ اچھائیوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی نفس امارہ اس جھگڑے میں، اس مقابلے میں کامیاب ہوتی ہے تو بندے کے اندر برائی، خرافات، طرح طرح کے جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں اس کے طرف اس کے دماغ کے اندر خیالات پیدا شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نفس اور روح کی مقابلے کے اندر اب بندہ جب روحانی اشخاص سے ملتا ہے، مرشد کامل سے ملتا ہے، روحانی لوگوں سے ربط میں رہتا ہے تو روح کو ان سے پاور ملتا ہے، روحانی لوگوں سے۔ تو جب روح اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے تو روح اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اچھے ماحول میں آنے کے بعد، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد ہمارے دل میں ایک نیکی کرنے کا یا ریاضت کرنے کا، عبادات کی طرف ہمارا دل لگ جاتا کہ نہیں لگتا ہے؟ یعنی نفس بھی اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس پر روح غالب ہو گئی۔ ہاں، اس کا برعکس اگر کیا نام ہے، نفس کے غلام، گنہگار، بدکار، سماج میں طرح طرح کی برائیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ اگر سالک بیٹھتا ہے تو چونکہ اس کے نفس امارہ کی صفت اس کے اندر آتی ہے نا، اس کے برائیاں اس کے اندر، یہ نفس اس کی نقل کرتے، اس سامنے والے کے نفس امارہ کی کاپی، اس سے اس کو ایک ذہن ملتا ہے، اس کو ایک جذبہ ملتا ہے۔ تو اب جب ہمارے اندر نفس اور روح کی مقابلہ ہوتی ہے تو ہماری نفس روح پر غالب ہو جاتی ہے اور بندہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں نفس کی تمام پاکیزگیاں عطا فرمائے اور نفس کی امارگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔